کیونکہ میں نے جو سب سے زیادہ دکھی ماحول دیکھا وہ سائکیٹرک سینٹرز میں دیکھا کہ میں نے ایسے بچے دیکھے جنہوں نے اپنی ماؤں کو پاگل کر دیا. دیکھیں ہم کسی کو سر مار دیتے ہیں نا, وہ آسان ہے, گولی لگی مر گیا, باپ نے بیٹے کو مارا, باپ نے بیوی کو مارا, یا ماں نے بیٹے کو مار دیا, صحیح ہے, ایک دفعہ بندہ مر گیا. یہ جو روز کی مار ہوتی ہے نا, روز کا جو دکھ ہوتا ہے نا, یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, بہت تکلیف ہے. تو جب میں سائکیٹرک او پی ڈیز میں بیٹھتا تھا تو میں جب ہسٹری سنتا تھا میں کہتا کیسے ایک بیٹا ماں کو روز دکھ دے سکتا ہے, کیسے ایک محبوب اپنے محبوب کو روز تکلیف دے سکتا ہے. یہ جان بوجھ کے نہیں ہو سکتا, یہ جان بوجھ کے نہیں ہو سکتا, یہ نہ چاہتے ہوئے ہو رہا ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک بنتی تھی کہ ہم پہچان نہیں سکے اپنوں کو, ہم اپنوں کو پہچان نہیں سکے. اس کی مجھے وجہ اس دن سمجھ آ گئی. میں نے کہا سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو میری بقیہ پوری زندگی صرف اس سائنس پہ اگر گزر جائے تو میرا جو اب تک نالج ہے وہ یعنی کافی ہے. وہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام اگر میں کروں گا تو وہ میرے لیے کافی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز ایڈ اس میں کروں, یہ ایک ایسا سبجیکٹ اور ایسا کام ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے بڑے کام کی. اصل میں پرابلم یہ ہے سوسائٹی میں کہ اچھی خبریں نہیں ہیں, بری خبریں. ڈاکٹر صاحب نے جب پہلی بار ہم سب کو ٹرینڈ کیا, اسی روم میں بیٹھے ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اور وہ اس وقت 5-6 لاکھ لوگ تو صرف یوٹیوب پہ اس کو دیکھ چکے ہیں, اس لیکچر کو. پہلا جو لیکچر تھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر انٹرویوز, لیکچرز, ریکارڈنگ, ہر ٹائپ پہ علیحدہ ویڈیو بنی, بڑا کام ہم نے کیا جی. ہماری ٹیم ٹرینڈ ہو گئی, دفتر کے کچھ لوگ ٹائپ کے سر کے شاگرد ہونے کے ناطے ایکسپرٹ ہو گئے. میں mentoga.com پہ کاؤنسلنگز دیتا ہوں, تو ٹائپ میں نے سر سے سیکھ لی. میرے لیے کاؤنسلنگ کرنا اتنا آسان ہو گیا. میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کسی کی ٹائپ کیا ہے. جب میں اچھا یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ سر ہمیں سمجھ جاتے ہیں, دیکھیں کسی کلائنٹ کو اپنے کوچ, اپنے تھراپسٹ کے بارے میں یہ لگنا, یہ اچھی بات ہے کہ یہ مجھے سمجھتا ہے. ہمیں جب بھی لگتا ہے نا کوئی ہمیں سمجھتا ہے تو ریپو بلٹ ہو جاتی ہے. یہ جو کنیکشن ہے نا آپس میں, ایک مضبوط کنیکشن, وہ سمجھنے سے بلٹ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے سال کیمپ لگایا ڈاکٹر صاحب, کریڈٹ گوز ٹو یو جی. نہیں سر, میٹرک کے رزلٹ سے آگے پیچھے کے ڈیز میں ہم نے کیمپ لگایا, فری کیمپ. کوئی آئے اپنی ٹائپ جان لے اور ٹائپ کے نوٹس مٹیریل لے کر جائے. ماشاءاللہ بچوں کو ان کی ٹائپس, اور ٹائپ کا مطلب کیا ہے, اگر وہ نوٹس اس وقت اسکرین پہ دکھائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو آپ جانے سے پہلے آپ کو بھی آپ کے نوٹس ہم نے دینے ہیں, وہ عابد فائل شیل ریڈی کر لے گا ساری. تو اس میں کہہ لیجیے اسٹرینتھس, ویکنیسز, لیڈرشپ اسٹائل, ریلیشن شپ اسٹائل, پروفیشن کون سے سوٹیبل ہے, اچھا کرنا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, خوشی کہاں پڑی ہے کسی ٹائپ کی. یہ جو ہے نا ہم خوشی ڈھونڈتے ہیں. تو اب میں جب اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر بخار ہے, میں بیمار ہوں, اور مجھے پڑھانا, میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. یعنی آپ کی ٹائپ کے مطابق اگر ہم دونوں یہ کہیں کہ آپ کو اگر اسٹریٹجائز کرنا پڑے اور کمانڈ کرنا پڑے اور لیڈرشپ کا موقع ملے, آپ اگر ڈسٹرب بھی, آپ نارمل ہو جائیں گے. کیونکہ خوشی, مچھلی کی خوشی, ڈاکٹر صاحب کی سیئنگ ہے, مچھلی کی خوشی تیرنے میں, بندر کی خوشی اٹکیلیاں کرنے میں, شیر کی خوشی دھاڑنے میں, مرغے کی خوشی بانگ دینے میں ہے. اب یہی خودی ہے شاید, میرا خیال ہے کہ اگر اس کو نام دیا جائے, وہ جو خودی ہے وہ اسٹرینتھ ہے جو اللہ نے آپ کو خزانہ دیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آج آپ سے اپنے کام کے بارے میں بھی فیڈ بیک لینا. آپ کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں شاید یہ سوال میں نہ ہی پوچھتا, لیکن کیونکہ اکٹھے بیٹھے ہم تو اپنی گپ شپ کو ریکارڈ کرتے ہیں. میری ڈاکٹر بجرا کی بڑی ہسٹری ہے. 100 سال پہلے ہم ریڈیو کیا کرتے تھے, اس کے 10 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کرتے کرتے اس کی ہم نے شیپ بنا لی. مطلب ہم کہتے ہیں پوڈ کاسٹ سے ہم نے شروع کیا تھا, یعنی ہم ریڈیو کو ریکارڈ کیا کرتے تھے اور ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے, اور اس کو ہم, اب یہ چل پڑا کام اس طرح سے ہمارا. یہ 2 سالوں میں آپ کے ساتھ کیا بیتی, دیکھیں نا اس سے پہلے بھی آپ پڑھا رہے تھے, آپ کا یوٹیوب چینل بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ ملے, اور ہمارے درجنوں ایسے دوست ہیں جن کو ہم یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ آئیں, یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اتنے اداروں میں آپ نے کام کیا ہوگا, یہ ادارہ ہمیشہ چشمے برا ہوتا ہے, وہ جو شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے, یعنی چشمے برا ہوتا ہے, ایک ایسی آنکھ جو انتظار کر رہی ہے. آئے جی سر آنکھوں, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ نہیں سر, میں اس کو اپنے رب کا ایک بہت, بلکہ کیریئر پروفیشنل ڈومین میں ایک سب سے بڑا تحفہ میں سمجھتا ہوں کہ
جو اللہ تعالیٰ نے سر سے ملایا، اور پھر جس طرح سے اللہ نے یعنی اس کے لیے پوری پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے. یعنی میں آپ کو اگر تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں، دیکھیں لاہور میں زیادہ تر پنڈی میں رہا ہوں، یعنی میری پیدائش بھی پنڈی کی ہے، وہاں ہمارے بہنیں وغیرہ، بہن اور خالہ ماموں سب. لاہور میرا بہت ہی کم آنا جانا ہوا ہے. لیکن اتفاق ہے کہ کچھ دنوں یعنی 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا بھائی قمر صاحب آپ کو 1 مہینے کے لیے ہم لاہور بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار جو بھی تم نے پیسے سوچے ہیں نا آگے یس لگا دو، مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے کتنے پیسے دینے ہیں، میں بارگیننگ نہیں کرنی مجھے. ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو میں نے کہا 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو سیکھنے کو تو ملے گا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے میں ایسے ہی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے میں نے کچھ دنوں پہلے سرل میں ایک ٹریننگ کرائی تھی، تو وہاں پارٹیسپینٹس تھے بہت سارے اس گروپ میں، مجھے یاد بھی نہیں رہتا کون کون ہے. تو میں ایسے ہی ڈنکن ڈونٹ میں بیٹھے کافی پی رہا تھا، اپنا تھوڑا کام کر رہا تھا. تو میں نماز پڑھنے اترا تو مجھے وہ عرفان بھائی مل گئے. اچھا اس وقت میں عرفان بھائی کو بہت زیادہ پہچانتا نہیں تھا، یعنی ہاں ایک سیشن کی ایک ملاقات، ایک سیشن تھا، صحیح 1 دن کی ملاقات تھی. اور مجھے لوگ اسپیسیفکلی وہ ایز اے کلائنٹ آپ CEO فوکس ہوتے ہیں، بقیہ لوگ پہ اتنا آپ کا فوکس نہیں ہوتا. تو عرفان بھائی پہ اتنا انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی حکم. تو کہنے کہ قاسم علی شاہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو بہت اچھی بات ہے، ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ جب بھی لاہور آئیں تو مجھ سے ملیں. تو میں نے کہا یار میرا کوئی سلسلہ بن رہا ہے، دیکھو شاید اگر ہو گیا تو میں چلے جاؤں گا. تو ویسے اپنے کاسٹ پہ جانا تو میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں جاؤں، اور تو لیکن اگر گیا میں وہاں تو وہ اللہ نے سلسلہ بنایا پہلے. ایسا سلسلہ بھی ایسا بنا کہ اس میں مجھے 40 سیشنز کرنے تھے گرلز کالجز میں جہاں ٹائپ پڑھانی تھی، انٹرمیڈیٹ کے 20 کراچی 20 لاہور، اور 41واں سیشن میں نے سرکیاں کیا ماشاءاللہ. یعنی وہ 40 اللہ نے پہلے تپسیا کرائی کہ بھائی تم پالش ہو گیا، پالش کرو نا ایک، یعنی کیا بات ہے. تو مجھے 40 کا چلہ ہو گیا. یہ تو ویسے 40 کے چلے کے بعد کلک ہو گئے. وہ 40 سیشن میں نے ٹائپ پہ کرائے. پھر وہ میری اہلیہ بھی آئی ہوئی تھی، اس دن ہم نے واپس جانا تھا، اسلام آباد ہوتے ہوئے کراچی نکل جاتے. تو پھر میں نے 1-2 دن اپنی اسلام آباد کا دن ایکسٹینڈ کیا. میں نے کہا سر میں جمعے کو آ جاؤں گا. تو وہ ویڈیو بنا لی، اور پھر میں بس اس میں بھی عجیب، یعنی کہ مجھے 2-3 دوست ملے. یعنی جب میں نے کہا میں سرکیاں جاؤں گا وہاں اس لاہور میں، تو انہوں نے بھی عجیب مجھے باتیں کی. تو بہرحال یعنی انہوں نے ڈرایا عجیب. تو خیر وہ، لیکن اللہ نے ایسا ہوا کہ نہیں وہ سب کچھ ڈیزائن تھا. یعنی اللہ جب کسی کو دیتے ہیں تو ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو کتنا اس کو پیک کر کے ریپ کر کے دیتے ہیں، لیکن رب کسی کو دیتا ہے تو کیا بات. تو وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں. میں نے کہا ہو گئی، چلے ٹھیک ہے ریکارڈ ہو گئی. سر نے تھوڑا سا نذرانہ بھی دیا. میں نے کہا بیگم دیکھو پیسے بھی مل گئے. ہم لوگ بہت خوش. ہم نے کہا چلو یار آج اس کی پارٹی کرتے ہیں. تو ہم نے اس کی پارٹی کی. ہم واپس چلے گئے میں، اور پھر وہ سر نے پھر کہا کہ بھی آپ نے کچھ دن جو ہے ہمیں آنا ہے. تو جو ویڈیو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہوئی، میرے خیال ہے وہ کچھ دنوں بعد ہوئی، 10-15 دن بعد ایڈٹ ہو کے. اس وقت میں سر نے کہا کہ آپ نے 1 سال تک آپ نے 1 ہفتے کے لیے آپ ہمارے مہمان ہیں، ہر مہینے ایک بڑی اچھی سیریز چلی جی. اچھا میرا لالچ، اس میں قطع کلامی کروں، میرا لالچ ہوتا تھا ان ڈیز میں آپ کو افوز کلب میں ٹھہراتا تھا. صبح میں پک کرتا تھا خود، میں ڈرائیور چھوڑ دیتا تھا. میں کہتا تھا گپ لگے گی، ہر دفعہ سیکھنے کو کچھ ملتا.